الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، معزز محتشم علماء کرام، برادران اسلام، مہمانان گرامی، میں سب سے پہلے تو آپ تمامی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تمامی احباب محبت کے ساتھ ہماری پھپھو جان مرحومہ کے اصالِ ثواب کی محفل کے اندر حاضر ہوئے۔ اللہ آپ تمامی احباب کو قدم قدم کے اوپر برکتیں نصیب فرمائے۔ اپنی طرف سے، بھائی ہاشم صاحب کی طرف سے، ان کے تمام برادران کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے دو چار باتیں کرنی ہیں۔ میں اکثر جب بھی موقع ملتا ہے اس طرح کے موقع کے اوپر گفتگو کرنے کا، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کروں جو بالخصوص میری اپنی فیملی کے لیے ہو اور عمومی طور پر باقیوں کے لیے ہو۔ آج اگر آپ کو یہ باغ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے اور اتفاق، اتحاد، محبت، الفت، برکت نظر آ رہی ہے، تو اس کے پیچھے سبب صرف ایک ہے، اور وہ ہے حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک دین۔ الحمدللہ ہم تقریباً 30 کے قریب گھر ہیں، اور اس وقت وہ سارے گھر مل کے اپنی اس والدہ مرحومہ کے لیے دعا کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور یہ اتفاق اور محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں نے جس وقت دین پڑھا، دین کو سمجھا، تو اس سے پہلے کے حالات ہمارے کچھ اور تھے، تو میں نے اپنے ان بزرگوں کی خدمت میں گزارش کی کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ اور پھر سارے گاؤں نے دیکھا، بلکہ 10 پنڈا نے دیکھے، اللہ نے اس کی برکت بھی ہمیں عطا فرمائی۔ الحمدللہ آج اسی کے اوپر میں نے دو چار باتیں کرنی ہیں۔ ہمارے آقا تاجدار کائنات فخر المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آج میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں جو نفل نمازیں پڑھنے سے افضل ہے، جو نفلی روزے رکھنے سے بھی افضل ہے، جو نفلی صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی افضل ہے۔ آپ کو میری سمجھ تو آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ عمل نہ بتاؤں جو نفلی روزے رکھنے سے افضل ہے، نفلی نمازیں پڑھنے سے بھی افضل ہے، نفلی صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی افضل ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ کہیں تو میں بھی آپ کو وہ وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پوچھا تو صحابہ کہتے ہیں، قالوا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، جلدی بتائیں۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کے ساتھ رہا کرو، یہ نفلی نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔
ایک دوسرے کے ساتھ صلح کے ساتھ رہا کرو. یہ نفلی روزے رکھنے سے افضل ہے, یہ نفلی صدقہ اور خیرات کرنے سے افضل ہے. پتہ چلا بعض عبادتیں وہ بھی ہوتی ہیں جن کو ہم عبادت سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے. ہم سمجھتے ہیں داڑھی شریف رکھنا عبادت ہے, امامہ شریف باندھنا عبادت ہے, نماز پڑھنا عبادت ہے, روزہ رکھنا عبادت ہے, تسبیح پڑھ لینا عبادت ہے, داڑھی شریف رکھنا عبادت ہے, چلا لگانا عبادت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا آپس میں صلح کے ساتھ رہنا یہ نفلی عبادتوں سے بڑا درجہ رکھتا ہے. میں نے سورہ انفال کی ابتدا سے چند ایک مقدس کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی حکم ارشاد فرمایا. ماشاءاللہ آگے تشریف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کے ساتھ رہو. میں پہلے دسیا اور کوئی بندہ دھیان نہ بھی سنے تو کم از کم میری فیملی ضرور ہے گل دھیان نہ سنیا جائے, کیونکہ میں بالخصوص پیغام آپ کے لیے دے رہا ہوں, باقیوں کا بھی بھلا ہو جائے گا. اور گفتگو میں نے یہ کرنی ہے کہ آپس میں مل جل کے رہنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, برکت کیا ہوتی ہے, اللہ اس کی کتنی برکت دیتا ہے. تو میں نے سورہ انفال کے ابتدا سے پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. فرمایا اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کے ساتھ رہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر مومن ہو تو اللہ رسول کا حکم مانو. اگر مومن ہو تو اللہ رسول کا حکم. بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ منہ بنا لیتے ہیں اور پھر پہلے سلام دعا ختم ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ دلوں میں دوریاں آتی جاتی ہیں. جس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جماعت کروانے لگتے, صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہوتے, تو ہمارے آقا تاجدار کائنات فرماتے صفو صفوفکم رحمکم اللہ. صفے سیدھی کرو, اللہ تم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اور فرماتے لینو بیدی اخوانکم, اپنے بھائیوں کے حق میں نرم ہو جاؤ. نماز پڑھنے کے لیے بھی کھڑا ہو تو اس وقت بھی فرمایا اپنے بھائیوں کے حق میں نرم ہو جاؤ. نرم ہوگا تو ہاتھ پکڑ کے قریب کرے گا تو ہو جائے گا نا. آج کل تو بعض اوقات بندہ مسجد میں بھی آیا ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے وہ میرے نال نہیں لگتی, اس پاسے کھلوتے ہیں تو میں اس پاسے کھلوا, حالانکہ وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کے لیے آئے تھے. اقبال نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور بعض چیزیں وہ ہیں جو سیکھنا ہمارے لیے لازم ہے لیکن ہم نہیں سیکھ رہے. مثلا یہ سیکھنا ہمیں پتہ ہے کہ ضروری ہے کہ ہمیں نماز آنی چاہیے, دعائے قنوت آنی چاہیے, نماز کا کچھ پتہ ہونا چاہیے, وضو کا پتہ ہونا چاہیے, غسل کا پتہ ہونا چاہیے, پاکی پلیدی کے مسئلے آنے چاہیے. کچھ مسئلے اور بھی ہیں جو ہمیں سیکھنے کے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم. فرمایا اپنے رشتے بھی پوچھا کرو کہ یہ میرا کیا لگتا ہے. اپنے رشتے بھی سیکھو کہ یہ میرا کیا لگتا ہے. فرمایا سیکھو گے نہیں تو صلہ رحمی کیسے کرو گے. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے, یہ میرے چچا کا بیٹا ہے, یہ میرا چچا زاد بھائی ہے, یہ میری خالہ کا بیٹا ہے. خالہ کو تو ماں کہا گیا, اور اگر خالہ کا بھی نہیں پتا, خالہ کی اولاد کا نہیں پتا, تو بندہ کیا صلہ رحمی کرے گا. جن صحابہ کرام کا میں اور آپ محبت کا دم بھرتے ہیں انہوں نے ایسی زندگی غفلت میں نہیں گزاری. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے تھے, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر آپ جا رہے تھے اور آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ اونٹ پہ سواری کرتے اور ساتھ ایک دراز گوش رکھتے تھے, گدھا. آپ کے ساتھ کچھ تابعین بھی تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں تو راستے میں ایک عرابی آ رہا تھا, عرابی بدو. ملاقات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے نیچے اتر آئے, ادب سے سلام لیا اور حال دریافت کیا کہ کیا حال ہے. اس کے بعد اپنا امامہ اتار کے ان کے سر پہ رکھا, جیب میں ہاتھ ڈالا, جو کچھ خرچہ پانی نکلا وہ بھی ان کو دیا. اب وہ پیدل جا رہے تھے, اپنے ساتھ جو دراز گوشت تھا گدھا وہ ان کو دے دیا.
پگڑی دیتے ہوئے فرمایا سر پہ باندھو، سواری دیتے ہوئے فرمایا اس پہ سوار ہو کے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ادب کے ساتھ اجازت لی، آگے چل پڑے۔ عبداللہ بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی تابعی ہیں، آپ ساتھ تھے عبداللہ بن عمر کے۔ عبداللہ بن عمر نو ویسے جانتے تھے آؤ نا سارے، کدے پتر نے؟ فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں۔ آج کل بعض احباب ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیراں دا پتر کہندا ہے منو تھلے لے کے سلام لین دی کی لوڑ ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ بڑے خاندان کا بندہ ہو، اگر گاڑی کا شیشہ نیچے نہ بھی کرے، اندر سے ہی ہاتھ اشارہ کر دے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن دینار نے کہا آپ فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، آپ سواری پہ بیٹھے رہتے، سواری پہ بیٹھے بیٹھے اشارہ کر دیتے، انہم الاعراب یرضون بالیسیر، فرمایا تھوڑی عزت نال بھی راضی ہو جاندے نے بدو جے ہوئے، سبحان اللہ۔ تھوڑی عزت کے ساتھ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ آراب ہیں، آپ سواری سے اترے، کار بھی سب کچھ دے دیتے، پگڑی نہیں دیتے۔ عبداللہ بن عمر آپ نے پگڑی بھی دے دی۔ بتا سکتے ہو رشتے میں کیا لگتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا لگتا ہے آپ کا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا رشتے، خونی رشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں لگتے۔ تو کہا پھر اتنا پروٹوکول دینے کی وجہ، جملہ سنو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کانا ابوہ صدیقا لعمر بن الخطاب، سبحان اللہ۔ کہا یہ میرا کچھ نہیں لگتا، ادھا باپ میرے باپ عمر دے کوڑے آ کے بہندا سی تے انہاں دا یار سی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ۔ آپ اندازہ کریں جو باپ کے پاس بیٹھنے والوں کی عزت کر رہے ہیں وہ باپ کے بھائیوں کی کتنی عزت کرتے ہوں۔ میں کانا ابوہ صدیقا لعمر بن الخطاب، فرمایا ان کا باپ میرے باپ، یہ کچھ نہیں لگتا، ان کا باپ میرے باپ عمر کا دوست تھا، اور میں نے اپنے آقا تاجدار کائنات سے سن رکھا ہے، فرمایا جو باپ کے دنیا سے جانے کے بعد باپ سے نیکی کرنا چاہتا ہے وہ باپ کے دوستوں کی بھی عزت کرے۔ تو آج میں اور آپ بھی انہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہی ختم کر دیتے ہیں، اور اتوں تک سیاح نے مر بھی گیا تو میرا منہ بھی نہ ویکھی کہہ دیتے ہیں ہم۔ یہ غفلت ہے اور یہ دین سے دوری ہے۔ میں اس لیے شروع میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کو یہاں ڈسپلن ایک نظر آ رہا ہے تو 30 کے قریب ہمارے گھر ہیں، اور دین کی برکت سے وہ سارے یہاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ میں اکثر جس وقت یہ دیکھتا ہوں نا ان کو مل کے بیٹھے ہوئے، تو بے ساختہ زبان پہ آتا ہے کہ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ کی محبت سے پہلے ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، آج جتنے رنگ لگے ہوئے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے لگے۔ سبحان اللہ۔ میں نے جلدی پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ قرآن پاک کی میں جو آیت پڑھ کے ترجمہ کر چکا، گفتگو ختم بھی کر دوں تو پیغام پہنچ چکا ہے۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، فرمایا اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح کے ساتھ رہو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر مومن ہو تو اللہ رسول کا حکم مانو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک، امام غزالی نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک دن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی یطلع علیکم من ھذا الفج رجل من اہل الجنۃ، آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ابھی اس دروازے سے گزر کے جو بندہ اندر آئے گا مسجد کے اندر وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام مشتاق نظروں سے دیکھنے لگے کہ کون آتا ہے، تو اتنی دیر میں ایک انصاری صحابی اندر آئے، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا، وضو کی وجہ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے داڑھی شریف سے۔ سبحان اللہ۔ مسجد کے اندر آ گئے، صحابہ کرام نے دیکھ لیا کہ یہ جنتی ہیں۔ ویسے تو انہوں کی لگتا ہے کہ سرکار فرما دین جنتی ہے تو بندہ جنتی ہوتا ہے کہ کوئی نہیں جنتی ہوتا ہے۔ بے شک۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں آگے چلتا ہوں۔ اچھا آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ دوسرا دن آیا تو آقا علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا یطلع علیکم من ھذا الفج رجل من اہل الجنۃ، صحابہ آج جو اس دروازے سے گزر کے آئے گا وہ بھی جنتی ہے۔
सुभान अल्लाह। तो सहाबा कहते हैं दूसरे दिन भी हमने देखा तो वही सहाबी, अंसारी सहाबी, बाएं हाथ में जूता पकड़ा हुआ है, मस्जिद के अंदर आ गया। सुभान अल्लाह। जिन्हों दो दिहाड़े अल्लाह का नबी ना लैके फरमाया जनती है, तो सहाबा उन्होंने वेखण वास्ते तरसदे होण दे के कोई नहीं। बेशक बेशक। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, अब्दुल्ला हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की सरकार ने सदके की खजूरों के ऊपर ड्यूटी लगाई थी रात के वक्त। फरमाया रात के वक्त पहरा देना। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि चोर आया और उसने अपना हाथ खजूरों में डाल दिया। तो हजरत अबू हुरैरा ने पकड़ लिया, हाथ से पकड़ा तो मिन्नतें करने लगा, कहने लगा बड़ा गरीब हूँ, बड़ा मस्कीन हूँ, पीछे बाल बच्चा बड़ा है, मेहरबानी आज के बाद नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। रात की तारीकी में हजरत अबू हुरैरा ने पकड़ा था। कहते मुझे तरस आ गया, मैंने छोड़ दिया। सुबह की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए, ये सही बुखारी की हदीस है। आका अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी, हुजूर ने फरमाया या अबा हुरैरा मा फ़अल असीरु कल बारिहा। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा रात के चोर का किस्सा सुनाओ, रात के चोर का क्या बना। अर्ज की या रसूलल्लाह पकड़ा था, मिन्नतें करता था, मैंने छोड़ दिया और वादा करके गया है कि नहीं आऊंगा। आका ने फरमाया झूठ बोलता है, आज फिर आएगा। अब हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कल नहीं पता था आएगा या नहीं, पर अल्लाह की कसम है आज पता था आएगा। क्यों? सहाबा ने पूछा आज क्यों पता था? कहा लिकौली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हुजूर ने फरमा दिया था कि आएगा। मर नहीं सकता था उतनी देर तक जब तक आ ना जाता। तो दूसरे दिन फिर आया, हजरत अबू हुरैरा ने फिर पकड़ लिया। मिन्नता मतलब पैरी पैरनो आ गया, छड़ दो जी, बड़े गरीब आ जी, बाल बच्चा पीछे भुखाए थे, छड़ दो जी, अगू नहीं आवन लगा, उन्हें फिर छड़ देता। फजर की नमाज सरकार के पीछे पड़ी, दोबारा पूछा या अबा हुरैरा मा फ़अल असीरु कल बारिहा। अबू हुरैरा चोर का क्या बना? अर्ज़ किया आका पकड़ा था, आज फिर मिन्नतें करता था, छोड़ दिया है, वादा करके गया है नहीं आऊंगा। आका ने फरमाया झूठ बोलते, आज फिर आएगा। तो तीसरी रात वो फिर आ गया, तीसरी रात फिर आ गया। हजरत अबू हुरैरा ने पकड़ा, बड़ी मिन्नतें की, बड़ा रोया चिल्लाया, कहा नहीं छोड़ूंगा, रोजाना झूठ बोल के जाते हो। हजरत अबू हुरैरा को इल्म का बड़ा शौक था, उन्हें आख्या एक वजीफा दसना है तो फिर छड़ दो दे जी दसो। कहंदा तुसी रात नु इंज करया करो, आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो ते मेरे नाल ते नहीं आवन लगे। सुभान अल्लाह। क्या है तुसी? आयतल कुर्सी छड़ दिता। फरमाया जा तू गल बड़ी चंगी दसी। सरकार दे कोले आए, सरकार ने पूछा या अबा हुरैरा मा फ़अल असीरु कल बारिहा। अबू हुरैरा चोर का क्या बना? अर्ज़ की आका पकड़ा था, आज एक वजीफा बता के गया है, कहते आयतल कुर्सी पढ़ के सोया करो, अल्लाह हिफाजत करेगा, मैंने छोड़ दिया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया परले दर्जे का झूठा है, पर आज गल सच्ची करके गया है। जानते हो वो कौन था जिसे 3 रातें पकड़ते रहे हो? अर्ज की आका नहीं जानता। फरमाया वो इबलीस था, वो शैतान था। कदे कदे चंगी गल शैतान दे मुंह चों भी निकल जाती है, ते नहीं मतलब चंगी दसे ते मुरीद हो जाओ। कदे बंदे आखदे गल बड़ी सोहनी कीती सी, अकीदा भी देख लिया करो, अंदर ईमान भी है सो के कोई नहीं। ऐ जिहड़ी अत्तल कुर्सी दा वजीफा कौन दे के गया सी, ते फिर मुरीद हो जाइए ते उन मान लईए वो बड़ा चंगा है। आका ने फरमाया वजीफा अच्छा बता के गया है, झूठा है परले दर्जे का, पर बात अच्छी करके गया है, आज सही बता के गया है, वो इबलीस था। तो मैं असल में बताना ये चाहता था कि आका फरमा दें कि ये जनती है, सुभान अल्लाह, सरकार फरमाएं कि ये काम ऐसे होगा, तो सहाबा यकीनन मानते थे। तो जब तीसरे दिन हुजूर ने फरमा दिया कि ये जनती हैं जो इस दरवाजे से आए हैं, तो अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, आपने उन सहाबी से कहा, कहने लगे कि मैं अगर 3 रातें आपके पास रहना चाहूं तो मुझे रख लोगे? आज रख लूंगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला चले गए उनके साथ। वो पता क्यों गए सी नाल रहन? वेखिए वजीफा केड़ा पढ़ते ने, इबादत केड़ी करते ने, ते चिल्ला केड़ा करते ने कि अल्लाह दे नबी ने 3 दिहाड़े फरमाया कि जनती। कई बारी चिल्ला ना करने वाले चिल्ला करने वाले तो अगे लंघ जाते ने, गल मैं तुहानू सुनान लगे। अब चिल्ला देखने के लिए गए, इबादत कौन सी करते हो? तो अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन ठहरे, कहते मैंने देखा रूटीन की इबादत थी, नमाज पढ़ते थे और सोए रहते थे रात को, बस इतना था। इज़न क़लबा इला फिराशिही ज़करल्लाह ताला, जदों सौण लगदे सी ते अल्लाह दा जिक्र करके सौंदे सी।
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ لا يتکلم الا بخیر, یا بولتے ہی نہیں سی تے جے بولن تے سونا بولدے سی. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਲੰਮੇ ਤਸਬੀਹਾਂ ਸ਼ਸਬੀਆਂ ਵਿਰਦ ਵਜ਼ੀਫੇ کو نہیں سی کرتے. وہ جن کو 3 دن آقا نے فرمایا یہ جنتی. ਸੁਭਾਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, یا تے نہیں سی بولدے, جے بولن تے پھر ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ سونا بولدے سی. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ خیر کی بات کرتے تھے, نیکی کی بات کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں 3 دن ادھر گزر گئی, جدو تیجا دہاڑا آیا تو میں آخیا منو اجازت. ਸੁਭਾਨ کہا آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کیا کرنے آئے تھے. کہا میں بتاتا کیسے, میں تو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کون سا وظیفہ پڑھتے ہو کہ 3 دن ہو گئے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم جنتی ہو. تو انہوں نے کہا میں تو وہی کرتا ہوں جو آپ نے دیکھا ہے, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ جو آپ نے دیکھ لیا میں وہی کرتا ہوں, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کرتا. تو کہا ٹھیک ہے مجھے اجازت دیں پھر میں جاتا ہوں. عبداللہ بن عمر بن عاص چل پڑے, جدو وہ تھوڑا اگے گئے نا انہوں پھر بلا لیا. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ انہوں نے آخیا تسی پوچھیا میں کی کرنا ہے, وہ تو تسی ویخ لیا, اے نہیں جے پوچھیا میں کی نہیں کرتا. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ بعض اوقات کوئی کام نہ کرنے دی وجہ تو یہ تو کوئی جنتی ہو سکتا ہے نا. آپ نے یہ تو پوچھ لیا میں کیا کرتا ہوں, یہ نہیں پوچھا میں کیا نہیں کرتا, کیا آپ کیا نہیں کرتے. تو کہنے لگے ما فی صدری لأحد من المسلمین غشا ولا حسدا, کہا میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی کھوٹ نہیں, میں سب سے پیار کرتا ہوں. حسد کوئی نہیں, بغض کوئی نہیں, کینہ کوئی نہیں, اندر صاف ہے میرا, یہ کام میں نہیں کرتا. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا بس یہی تھی, ھذا الذی بلغت الی الجنۃ, کہا یہی وہ بات تھی جس نے تجھے زمین سے اٹھا کے جنت کا مسافر بنا دیا. تو آپس میں مل کے تب رہا جاتا ہے جدو بندہ دوجے تو کھندک نہ کرے. بے شک یہ بھی تو گل ہے نا, اور جے بندہ اندر اندر سڑدا پیا ہوئے تو کہ تمہیں لگتا عزت کرے گا. بات لمبی ہو جائے گی. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, مسجد بھری ہوئی تھی مسجد نبوی. تو ہمارے آقا تاجدار کائنات تشریف فرما تھے, دائیں طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, باہر سے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ وہ باہر سے آئے تو مسجد بھری ہوئی تھی, جگہ نہیں تھی. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دیکھنے لگا حضور کی چہرہ مبارک کو, آقا علیہ السلام صحابہ کو دیکھتے کہ کون اٹھ کے علی نو جگہ دیتا ہے, شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وجہ تسی دسو وہ سجے پاسے سرکار دے تھان لبی ہوئے, کبے پاسے لب جے آلے دوڑے گھرے, جی سرکار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت کے پاس جگہ ملی ہوئی ہے تو دل کرتا ہے اٹھن کو. نہیں صدیق اکبر دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے. اب دیکھنے لگے لوگ کہ کون جگہ دیتا ہے, ہمارے آقا چہروں کو دیکھتے ہیں تو اتنی دیر میں حضرت صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو اور کہا ہا ہونا یا ابو الحسن, ابو الحسن آپ کھڑے کیوں ہیں, آپ میری جگہ پہ آ کے بیٹھ جائیں. اب جگہ دینے کے 2 طریقے, ایک یہ ہے کہ آپ ساتھ ہو جاتے, تھوڑا جا ناڑ ہو جاندے تے جگہ پھر بھی بڑھ جانی سی, لیکن حضرت صدیق اکبر خود آگے ہو گئے, حضرت علی کو حضور کے ساتھ جگہ دی, دائیں طرف ساتھ جگہ دی. ہمارے آقا مسکرائے, فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل, فرمایا لوگوں سنو عزت والے دی عزت کو عزت والے جانتا ہے. فرمایا عزت والے بندے دی عزت کرنا بےعزتے بندے دا کام نہیں. صدیق اکبر جگہ دے رہا ہے, صدیق بھی بڑی عزت ہوگا. تو یہ دل میں وسعت ہو تو تب یہ گنجائش بنتی ہے. جے بندہ اندروں اندر ہی مردا پیا ہوئے, یعنی چٹا سوٹ پائے تے گندا بھی کوئی نہیں ہے تے پتہ نہیں کیا کردا رہندا ہے, تے منو تے پھر میں تے مر گیا کم کر کے تے پھر بھی کوئی نہیں کوئی گل بندی پئی. سڑن نال کام نہیں ہوندا. النصیب یصیب ولو کان تحت الجبل, یہ ہمارے مفتی صاحب پڑھاتے تھے. آپ فرماتے ہیں النصیب یصیب ولو کان تحت الجبل, فرماتے تمہارا حصہ تمہیں پہنچ جائے گا اگرچہ کسی پہاڑ کے نیچے آ گئے. سبحان اللہ جو تمہارا حصہ ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا. لہذا حسد, بغض, کینے اور رشتہ داریاں توڑنا ان کی بے برکتی ہے, ان کی وجہ سے کوئی بھی بندہ ترقی کر سکتا نہیں ہے. اگر دنیا میں عزت, آخرت میں عزت درکار ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ اپنا سینہ صاف رکھ کے اپنی فیملی کو اپنے ساتھ جوڑ کے چلنے کی کوشش کرے. اور آج یہ جو آپ کو بہار نظر آ رہی ہے, یہ صرف ایک عمل کا ہی ہے, یہ اسی کی برکت ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. پھر اسی آہنے نہیں ہے میرے نال زیادتی بڑی کیتی, معاف تے میں کر ہی دین دا لیکن انہیں میرے نال
ज्यादती बड़ी की थी, ये कलेजा ठार जाएगा जो हदीस सुना रहा हूं। सुभान अल्लाह। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर इस हदीस को नकल किया है। रावी इसके भी अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं हमारे आका एक दिन सहाबा की महफिल में तशरीफ फरमा थे, तो अचानक बैठे बैठे फाइजन रअयनाहु दाहिका हत्ता बदत सनायाहु, हमने देखा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए कि हुजूर के दंदान मुबारक का नूर छिन छिन के बाहर आने लगा। से मुस्कुरा पड़े अल्लाह के महबूब बैठे बैठे, तो और तो कोई हिम्मत ना कर सका। फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मा अदहका या रसूल अल्लाह बि अबी अंता व उम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपकी इस मुस्कुराहट पे कुर्बान हो जाए, मुस्कुराने का सबब क्या है? सुभान अल्लाह। अभी कयामत आएगी, लोग जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में जाएंगे, किस अंदाज से जाएंगे कोई मौलवी नहीं बता सकता। लेकिन हमारे आका ने 14 सदियां पहले इरशाद फरमाया, जब हजरत उमर ने पूछा सरकार मुस्कुराए क्यों हो, सरकार ने फरमाया रजुलान मिन उम्मती जसा बैना यदई रब्बिल इस्सा, फरमाया मेरे 2 उम्मती आज घुटनों के बल अल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं। 2 उम्मती घुटनों के बल अल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं। हिसाब का वक्त है, हिसाब हो रहे हैं। तो एक मेरे उम्मती ने कहा है या अल्लाह तेरा फैसला था कि आज इंसाफ होगा, इसने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है, या अल्लाह मुझे बदला लेके दे। उते पैसे शैसे होने ने, नहीं। कोई बंदा चलो दे के जान छुट जे, उते चक्कर ही कोई नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा तेरा ये भाई तेरा कर्ज कैसे चुका सकता है, इसके पास तो कोई शय है नहीं। तो वो कहेगा इसकी नेकियां मुझे दे दी जाए, तो फरमाया इसके पल्ले तो नेकी भी कोई नहीं, जो तुझे दे दी जाए वो नेकी भी इसके पास नहीं है। अगला जुमला वो बोलेगा, वो कहेगा अगर इसके पास नेकियां नहीं, मेरे पास गुनाह तो हैं, मेरे गुनाह इसके खाते में डाल दिए जाए। आप तो सुभान अल्लाह कह रहे हैं ना। जिस वक्त आका ने ये जुमला बोला ना, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं देख रहा था फादत ऐना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारी आका की आंखें छम छम बरसने लगी कि मेरा एक उम्मती अपने गुनाह मुसलमान भरा को देना चाहता है, अस्तगफिरुल्लाह। गुनाह देना चाह रहा है कि मेरे गुनाह इसके खाते में डाल दिए जाए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा उस बंदे से जो कह रहा है ना मेरे गुनाह इसके खाते में डाल दिए जाएं। हजूर ताजदार कायनात ने फरमाया, अल्लाह उससे फरमाएगा जरा देख जन्नत की तरफ, जन्नत की तरफ देख। वो देखेगा तो उसे सोने के साथ बने हुए महल्लात नजर आएंगे, सुभान अल्लाह। और जबरजद और लुअलु और मरजान लटक रहे होंगे उसके साथ। जब सोने के बने हुए महल्लात वो देखेगा खुश हो जाएगा, अल्लाह से कहेगा ली अय्य नबीय्यिन हाज़ा, सुभान अल्लाह। ये किस नबी को मिलेगा, ये किस किस नबी को मिलेंगे महल्लात? फरमाया ये नबी के लिए नहीं है। सुभान अल्लाह। ली अय्य सिद्दीक़न हाज़ा, ये किस सिद्दीक को मिलेंगे ये महल? फरमाया ये सिद्दीकों के भी नहीं है। ली अय्य शहीदिन हाज़ा, ये किस शहीद का महल है? फरमाया शहीदों का भी नहीं है। सुभान अल्लाह। तो बंदा पूछेगा या अल्लाह फिर ये है किसका? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा जो इसकी कीमत देगा हम उसे इसका मालिक बना देंगे। सुभान अल्लाह। मैं इसकी तो कीमत है, जो इसकी कीमत दे देगा हम उसे जन्नत के अंदर वो महल अता कर देंगे। उसने कहा या अल्लाह कौन है जो जन्नत की जमीन खरीद सके, जन्नत का महल सोने से बना हुआ। हदीस मुबारका में आता है सोटी होती ना, सोटी रखन जिन्नी जगह जिन्हों जन्नत विच लभ गई ना, वो दुनिया दे सारिया ज़मीनां ते जायदादां तो वड्डा जागीरदार होवेगा। सुभान अल्लाह। तो पूरा महल खरीदना है, पूरा महल। या अल्लाह इसकी कीमत कौन दे सकता है? अल्लाह फरमाएगा अंता मलकता हो, तू भी मालिक बन सकता है, सुभान अल्लाह। तू भी मालिक बन सकता है, बस कीमत अदा करनी है। या अल्लाह कीमत क्या है? अल्लाह फरमाएगा बिअफ़वी अख़ीका, सुभान अल्लाह। कीमत बस इतनी है अजे दे कोलों बदले पे लन्ना ना, इन्हों माफ कर सड़ ते जन्नत तेरी। तो इसे माफ कर दे तो ये जन्नत का महल तेरा है। अच्छा वो जल्दी जल्दी भी कहेगा अफो तो या अल्लाह मैंने माफ किया, मैंने माफ किया क्योंकि जन्नत सामने नजर आ रही है, मैंने माफ किया। जैसे ही माफ करेगा जन्नत के महल का मालिक बनेगा, दौड़ेगा जन्नत की तरफ,
اللہ فرمائے گا ٹھہر، خذ بیادی اخیکا فادخلہ الجنت، کلا نہ جا جنوں معاف کیتے یو دا ہاتھ پھاڑ تے دوویں جنت لے جا۔ تو یہ وہ عبادتیں ہیں جن کو ہم عبادت کے زمرے میں لاتے نہیں ہیں، یہ بھی عبادتیں ہیں۔ اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے وہ آیت پڑھی جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح کے ساتھ رہو۔ فرمایا ان اللہ یصلح بین المسلمین، کل قیامت کو میرا رب مسلمانوں میں خود صلح کروائے گا۔ میرا خیال ہے جو میں گفتگو کرنا چاہتا تھا میں نے کر دی، اور آپ تک اس کا پیغام بھی پہنچ چکا ہے۔ رمضان المبارک، آج جمعۃ الوداع، آخری گھڑیاں، قبولیت کی گھڑیاں، افطاری کا وقت ہے کوئی بندہ جو ارادہ کرے بھائی آج تو بعد میں کسی نال بغض نہیں رکھنے لگا، میں کسی سے حسد نہیں رکھوں گا، میرا دل سارے مسلمانوں کے لیے صاف ہے، میں برادری میں پھوٹ نہیں ڈالوں گا، میں کوشش کروں گا کہ خود معاف کروں اور جھک جاؤں خود۔ آقا نے فرمایا من ترک المراء وهو محق، کا جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے اللہ اسے جنت کے سینٹر میں جگہ عطا فرمائے۔ حق پہ ہے اور جھگڑا چھوڑ دیا۔ دعا کریں میری اس گفتگو کو اللہ ہماری پھپھو جان مرحومہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح اتفاق، اتحاد، محبت، الفت، برکت کے ساتھ آپس میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔